بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس بیٹا، آج آپ کے حصہ نثر سے ہم ایک سبق پڑھیں گے اور اس سبق کا نام ہے آرام و سکون۔ بیٹا آرام و سکون جو ہے وہ سید امتیاز علی تاج کی تحریر ہے۔ سید امتیاز علی تاج کے بارے میں ہم کچھ ابتدائیہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سید امتیاز علی تاج 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 1970 عیسوی میں وفات پائی۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولوی ممتاز علی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ ان کا مشہور ڈرامہ انارکلی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مزاحیہ اسکیچ چچا چکن کے نام سے شائع ہوا۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی لسانی خوبی یہ ہے کہ ان کی تحریر سادہ، پرتکلف اور معمولی الفاظ پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ بیٹا دیکھیں، یہ جو آپ کے سبق میں نیچے حاشیے دیے گئے ہیں، جو حاشیے لگائے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں۔ یہ آپ کے مختصر سوالات اور مختصر سوالات کے ساتھ معروضی کا حصہ ہیں۔ بیٹا جب یہ آپ یاد کر لو گے تو اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب کے پیچھے جانا ہے۔ آپ کی کتاب کے پیچھے آپ کو آرام و سکون کی لغت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، پہلا لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے تردد۔ تردد کے معنی ہیں فکر، پریشان۔ اس کے بعد ہے حرارت۔ حرارت کا معنی ہے علیل۔ حرارت کا معنی ہے گرمی یا بخار۔ اگلا لفظ ہے علیل۔ علیل کا معنی ہے بیمار۔ اگلا ہے مقوا۔ مقوا کا معنی ہے قوت دینے والی۔ نامراد کا معنی ہے بد نصیب، محروم۔ نصیب دشمنان کا معنی ہے دشمن کو نصیب ہو۔ آگے دیکھیں، نغمہ سرائی۔ نغمہ سرائی کا معنی ہے گانا گانا۔ یک نہ شد دو شد، اس کا معنی ہے ایک نہیں دو زیادہ مصیبتیں۔ بڑا جب یہ لغت آپ یاد کر لو گے، پھر ہم اس کے سبق کی طرف دوبارہ جاتے ہیں اور سبق پہ دیکھیں آپ۔ تدریسی مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے، طلباء کو سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے روشناس کرانا۔ بیٹے آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کا سبق آرام و سکون ہے، اس میں نصیحت تو ہے، لیکن وہ نصیحت مزاحیہ انداز میں سکھائی گئی ہے۔ پھر دوسرا مقصد دیکھیں، کہتے ہیں طلباء کو بتانا کہ مزاحیہ تحریر صرف ہنسنے ہنسانے کی چیز نہیں، بلکہ ان کے بین السطور پوشیدہ پیغامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو وہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اس سبق کے ذریعے ہمیں وہ پیغام سیکھنا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں طلباء کو انسانی معاشرے کے مختلف کرداروں کے بول چال سے روشناس کرانا، یعنی اس میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ آگے طلباء کو مکالمہ نگاری کے فن سے متعارف کروانا۔ بڑے مکالمہ نگاری اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو سبق آرام و سکون ہے، اس میں بہت سارے کردار حصہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈاکٹر کا کردار ہے، بیوی کا کردار ہے، میاں کا کردار ہے، ملازم کا کردار ہے، فقیر کا کردار ہے۔ ابھی جیسے جیسے سبق آگے چلے گا ہم اس کو پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں اس مزاحیہ تحریر کے توسط سے بیمار کی تیمارداری کے طریقے اور سلیقے سے آگاہ کرنا، یعنی جب کوئی شخص بیمار ہو تو ہمیں اس کی تیمارداری کس طریقے سے بہتر انداز میں کرنی چاہیے، یہ باب ہمیں، یہ سبق ہمیں یہ باتیں سکھائے گا۔ بڑے بلند خوانی، کیونکہ اس کی کردار کی صورت میں یہ مکالمہ ہے، مکالمے کی صورت میں ہم نے کرنی ہے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بلند خوانی کریں گے۔ میں اس سبق کے مختصر احوال آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سبق آرام و سکون ہے، یہ مکالمہ نگاری ہے اور اس میں خاندان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں میاں اور بیوی کردار ہیں۔ اس میں جو شوہر ہے، جو میاں ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی غرض سے اسے ڈاکٹر جو ہے وہ گھر میں آرام و سکون کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر اس کو آرام و سکون کا مشورہ دیتے ہیں تو وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن گھر میں رہنے کے باوجود اسے آرام و سکون میسر نہیں آتا۔ وہ کس طریقے سے میسر نہیں آتا؟ کبھی بیوی کی ملازم سے گفتگو ہے، کبھی بیوی کی ساتھ والے ہمسائے جو ہیں وہ ان سے گفتگو ہے، کبھی گھر میں آنے جانے والے لوگوں سے گفتگو ہے، کبھی اپنے بچوں سے گفتگو ہے۔ یعنی گھر میں ہر طرف ایک شور سا بپا ہے اور شوہر اور میاں، جس کو ڈاکٹر نے آرام کے لیے کہا ہے، اسے کسی بھی سکون میں آرام جو ہے وہ میسر
نہیں ہے۔ تو بیٹے وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر ہمیں کسی مریض کو گھر میں تیمارداری کے لیے رکھنا ہے تو اسے اچھی غذا کے ساتھ شور و غل سے پرہیز کی ضرورت ہے اور آرام و سکون کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں وہ کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بیوی جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات شوہر کے ساتھ پیش کرتی ہے، یعنی شوہر کو کسی بھی طریقے سے گھر میں آرام و سکون میسر نہیں آتا، تو شوہر آخر کیا کرتا ہے، وہ واپس اپنے دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اسے گھر میں تو آرام نہیں ہے، شاید اسے کسی طریقے سے دفتر جا کے آرام و سکون میسر آ جائے، ٹھیک ہے بیٹا جب یہ آپ اس کی کہانی کی بلند خوانی کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک سلوشن دیا گیا ہے اسکول کی طرف سے ہی، جو آپ سب بچوں کے پاس بیٹے موجود ہے۔ آپ نے اس کو کھول کر وہاں پر سبق آرام و سکون پر جانا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ جب آپ وہاں آرام و سکون پہ چلے جاؤ گے، آپ دیکھو وہاں پر آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی ملیں گے، اس کے بعد آپ کو وہاں پر خلاصہ بھی تحریر ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خلاصہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور یاد کرنے کے بعد دیکھو جب یہ آپ خلاصہ یاد کرو گے تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے نثر پارے آپ کو دیے ہیں جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ آپ نے حوالہ متن بتانا ہے کہ سبق کا عنوان کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اس کے بعد آپ اس میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی بتاؤ گے، اور پھر وہ جو نثر پارے کے احوال ہیں ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ یہ سب کچھ میرا بیٹا آپ کو آپ کی جو سلوشن بک ہے جو آپ کو دیا گیا ہے یہ وہاں سے مل جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ جو آپ کو دیے گئے ہیں دونوں نثر پارے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ آپ کر لیں گے، آپ اس کا خلاصہ یاد کر لیں گے، آپ اس کی لغت تیار کر لو گے، آپ اس سبق کی بلند خوانی کر لو گے، اس کے بعد اس کی مشق کی باری آ جائے گی۔ بیٹے آج کے ہمارے سبق کے لیے جو آج ہم نے پڑھنا تھا اس کی کلاس کے لیے ہمارے یہی احوال شامل ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اگر اس کے یاد کرنے میں پھر بھی کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اس کو اچھے طریقے سے حاشیہ لگا لیں گے اور اس سوال کو اپنے پاس نوٹ کر لیں گے۔ جب ہم دوبارہ کلاس پڑھیں گے اسکول میں تو آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے انہیں دوبارہ آرام سے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دیا جائے گا، ٹھیک ہے میرا بیٹا۔ یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے ہم نے آرام و سکون کا اتنا ہی پارٹ پڑھنا تھا، اس کے جو مشقی سوالات ہیں اسے ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ شکریہ۔